السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے جنت کے نور اور اس کی سفیدی سے متعلق۔ مسند البزار میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ الجنت بیضاء، اللہ نے جنت کو سفید بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لباس سفید ہے، اس لیے تم میں سے جو زندہ ہیں وہ اسی کو پہنے اور تم اپنے مردوں کو اسی کا کفن دو۔ پھر آپ نے بکری کے چرواہوں کو جمع کرا کر ان سے کہا کہ جس کے پاس صرف کالی بکریاں ہوں تو وہ ان میں سفید بکریاں ملا لے۔ اور اس کے بعد ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کالی بکریاں پال رکھی ہیں اور ان میں کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کرو کہ ان میں سفید کو ملا لو۔ اسے امام البزار نے مسند البزار میں صفت الجنہ کے تحت روایت کیا ہے۔ اور عبدالربا حنفی اپنے ماموں الزمیل بن السماک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد سماک کو یہ بیان کرتے سنا کہ مدینے میں ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپا وہاں پہنچ گیا تھا کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو نظر بھی نہیں آتا تھا، نابینا ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، سماک نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی زمین کیسی ہوگی؟ فرمایا اس میں چاندی کے سنگ مرمر ہوں گے جو بالکل آئینے کی طرح چمکیں گے، یعنی بالکل ایسے چمکتے ہوئے سنگ مرمر ہوں گے جیسے چاندی چمکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کا نور کیسا ہوگا؟ بھئی جنت کا نور تو ہے، جنت میں روشنی بھی ہے، پر وہ روشنی کیسی ہوگی؟ کیا وہاں سورج ہوگا؟ کیا سورج کی روشنی ہوگی؟ اگر ہوگا تو تپش ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تم نے سورج کو طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت دیکھا ہے کہ کیسے روشنی بھی ہوتی ہے اور اس میں چبھن جلن اور گرمی بھی نہیں ہوتی؟ تو جنت کا نور اسی طرح کا ہوگا، مگر وہاں نہ دھوپ ہوگی نہ شدید ٹھنڈ ہوگی۔ اور سنن ابن ماجہ میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جنت کے لیے کوشش کرنے والا، کیونکہ جنت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جنت میں چمکتا نور ہوگا اور کھلکھلاتے پھول ہوں گے اور عالی شان محل ہوں گے اور بہتی نہریں ہوں گی اور پکے ہوئے پھل ہوں گے اور حسین و جمیل بیویاں ہوں گی، بے شمار کپڑوں کے جوڑے ہوں گے، گھروں میں ہمیشہ کا قیام ہوگا، پھل اور ترکاری غرض ہر طرح کی نعمت سے بھرپور اور شاندار جگہ ہوگی۔ اب آپ نے اس لسٹ پر غور کیا ایک لمحے کو کہ کیا فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات یہاں موجود ہیں۔ وہاں خطرہ کوئی نہیں، وہاں غم کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا فیئر، اور ایک ہوتا ہے فیئر آف انون۔ نہ فیئر ہے نہ فیئر آف انون ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں، کیونکہ خطرے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا۔ یہ آپ کے وہم اور آپ کے وسوسے یہ خطروں سے جنم لیتے ہیں۔ آپ کے اندر خوف کا آنا یہ خطرے سے جنم لیتا ہے، آپ کے اندر تشویش کا آنا یہ خطرے سے جنم لیتا ہے، آپ میں سیٹسفیکشن کا نہ ہونا یہ خطرے سے جنم لیتا ہے۔ خطرہ ہی نہیں ہے وہاں پر، بہت بڑی بات کہہ دی، لا خطر لہا، کوئی خطر نہیں ہے ادھر۔ کوئی غلط کام، یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا، کسی غلط کام کی خواہش کا آنا، کسی غلط کام کی خیال کا آنا، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، خطرہ کوئی نہیں، اور چمک ہی چمک ہے، نور ہی نور ہے، اور ایسا نور ہے جو تمہاری نظروں کو اندھا نہیں کرے گا، خینا نہیں کرے گا، تمہیں نظر سب آئے گا۔ اور سنو، تم پھولوں کا پوچھتے ہو تو وہاں صرف پھول نہیں، کھلکھلاتے پھول ہیں، انواع و اقسام کے پھول ہیں۔ وہاں جاؤ گے تو دیکھ لینا کون کون سی طرح کی پھول ہیں۔ اور پھر گھر بھی نہیں، محل ہیں، اور محل بھی نہیں، عالی شان محل ہیں۔ جن عالی شان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالی شان کا معنی ہوتا ہے
کہ نظر پڑے تو بندہ کہے سبحان اللہ، اور اندر داخل ہو تو کہے سبحان اللہ. یعنی محل صرف عمارت نہیں ہوگی، محل کی جو اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی محل کے حساب سے ہوں گی. بادشاہ صرف گھر بنا کے چھوڑ تو نہیں دیتے نا، اندر بھی تو اس کو چیزیں اسی لحاظ سے رکھتے ہیں جس لحاظ سے محل بنایا ہے. تو ویسی عالی شان محل ہوں گے، اور بہتی نہریں ہوں گی جو تمہاری ہوں گی، شراب کی ہو کہ دودھ کی ہو کہ عسل یعنی کہ شہد کی ہو کہ پانی کی ہو، نہریں بہہ رہی ہیں. اور پھل بھی کیسے پکے ہوئے، تمہیں انتظار نہیں کرنا کہ پکیں گے تو کھاؤں گا، نہ سڑ جا رہے ہیں لگے ہوئے ہیں اور سڑ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، پکے ہوئے ہیں اسی حالت میں برقرار ہیں سب کے سب، سارے کے سارے. اور پھر حسین و جمیل بیویاں. یہاں پر عجیب و غریب سی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا نفس میں، یہ بازاری عورتوں کو دیکھ کے، گناہوں میں پڑی عورتوں کو دیکھ کے، جو اپنے حسن و جمال کو پردوں پہ عیاں کرتی ہیں، حسن و جمال کو غلیظ ویڈیوز کے تھرو عیاں کرتی ہیں، اور ان میں لوگ پڑھ کے فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب جن کی آخرت پر نظر ہوتی ہے تو وہاں پاکیزہ اور حسین و جمیل بیویاں ہیں. جب ان کا تصور و خیال انسان کے ذہن میں ہو تو پھر یہاں کی ہر چیز بیکار لگتی ہے. تو اپنے ذہن کو آخرت پہ مرکوز رکھو. اور پھر فرمایا تم کپڑوں کا رونا روتے ہو کہ یہ فلاں برانڈ، فلاں یہ فلاں وہ اتنا مہنگا ہو گیا. بھئی اس سال تو ہم ایک ہی مہنگا کپڑا لے سکتے ہیں. وہاں یہ غم بھی نہیں کہ بے شمار کپڑوں کے جوڑے ہیں. گھروں میں ہمیشہ کا قیام ہے، تمہارا گھر تم سے کوئی چھینے گا نہیں، کسی اور کا ہوگا نہیں، پرانا ہوگا نہیں، مرمت کی ضرورت ہوگی نہیں، کوئی چیز خراب ہوگی نہیں، ہمیشہ کا قیام ہے. اور پھل بھی ہیں اور ترکاری بھی ہیں. تمہارے اگر سبزیاں کھانے کو دل کر رہا ہے تو سبزیاں بھی ہیں، انواع و اقسام کی سبزیاں ہیں، ہر طرح کی نعمت سے بھرپور، اور ساتھ ساتھ شاندار جگہ. سبحان اللہ. پھر صحابہ نے جب یہ ساری لسٹ سن لی نا تو عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب اس کے لیے کوشش کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو. تو سب نے کہا انشاءاللہ. تو آپ اور ہم بھی انشاءاللہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں گے. اور اس کی کوشش تقوی کے دروازے سے گزرتی ہے. اور تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا، اور خلوص نیت کے ساتھ رب کی رضا کے لیے، اور پھر اس سے امید رکھنا کہ وہ اسے قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت کتاب و زہد میں آتی ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا آپ کو. اچھا، اس چینل پر میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ہم چیزوں کو صرف آپ کے سامنے پیش ہی نہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں انہیں آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کریں، تاکہ بعض دفعہ ہم چیزوں پر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ان کی ہم اندر کی تفصیل کو نہیں سمجھ پاتے. اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. انفارچونیٹلی بعض لوگوں کو یہ تفصیلات نہیں پسند آتی تو وہ چینل پر آ کر کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اتنی تفصیل کیوں بیان کرتے ہیں. ہمیں سمجھ آ گئی جب آپ نے حدیث بیان کی، اس میں ایک ایک ورڈ کو کیا ایکسپلین کرنا، ایک ایک لسٹ کو کیا بتانا. وہ یہی بات ہے کہ میرا بھائی اس چینل پر ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو صرف حدیثوں کے ظاہر کو نہیں بلکہ ان میں چھپے معنی کو بھی پڑھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ان کے ایمان میں تازگی اور بڑھاؤ ہوتا ہے. اگر آپ اس لیول پر آلریڈی ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کے لیولز کو اور دراز کرے. تو ہو سکتا ہے اس طرح کے دروس آپ کے لیے تھوڑا سا اوور ویلمنگ ہو جاتے ہوں، لیکن عجیب سی بات ہے نا، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بات ہو میرے نبی کی اور میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کو ایکسپلین کیا جائے، بے شک ترجمہ ہی صحیح، تفصیل ہی صحیح، اور اس میں کسی کو الجھن محسوس ہو تو اسے اپنے ایمان کو ذرا چیک کر لینا چاہیے کہ میرے نبی کی بات ہے اور تمہاری یہ کیفیت ہے. تو
بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار بار میں یہی کہتا ہوں، ہم یہاں تفصیل سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ مختلف علم کے لیول پر ہوتے ہیں نا لوگ۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں کبھی علم دیا نا تھوڑا دوسروں سے، تو یاد رکھنا کبھی غرور میں نہ پڑ جانا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔